درود شریف کے حوالے سے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سب کو گواہ بنا کے ایک بات کہتا ہوں. حضور سیدی اشاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. سبحان اللہ دیکھیں سبحان اللہ. پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو صوفی صاحب قبلہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویسے ہی نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. واہ واہ تو سبحان صوفی اللہ صاحب سبحان قبلہ اللہ. فرماتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بڑی بات ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. یہ طریقہ تمہیں حضوری کے آداب سکھاتا ہے تمہیں حضور کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہے ڈسٹینس کو ختم کرتا ہے. یہاں سے مدینہ تقریباً 3000 3.5 28 3200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے لیکن درود پڑھ کے اس فاصلے کو ختم کیا جا سکتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. کاغذی بات نہیں درود پڑھ کے اس فاصلے کو ڈسٹینس کو ختم کیا جا سکتا ہے. پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا درود پڑھنے کی شرط کیا ہے. درود پڑھنے کی شرط کیا ہے اسے سونے کی قلم سے لکھ لیجئے گا. درود پڑھنے کی شرط کیا ہے تو پروفیسر واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے. کتنی؟ ایک شرط ہے. پوچھی بولیں. ایک شرط. ایک شرط ہے. پوچھا گیا وہ کیا تو کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والا دیکھیں درود پڑھنے والا یعنی آپ لوگ یہ مبارک لوگ درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ. درود پڑھنے والا اور جس پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ بابا اس کا مطلب ہم تو 1400 سال کے بعد زمین پر آئے ہیں حضور مدینہ پاک میں ہیں 1400 سال پہلے ہم کیسے حضور پر درود پڑھیں ہم تو حضور کے زمانے میں نہیں ہیں. پروفیسر واصف علی واصف فرماتے ہیں تم حضور کے زمانے میں نہیں لیکن حضور تو تیرے زمانے میں ہیں. آئے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور تو تیرے زمانے میں ہے. کہا حضور ہیں کہا بالکل ہے. کہا ثبوت کیا ہے کہا چاند چمکتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہیں. سبحان اللہ سورج ماشاء اللہ. نکلتا ہے یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ہیں. اللہ نے بتایا بزرگوں نے کہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں پانی ہے اور اس پانی کے اوپر زمین کی چادر بچھی ہوئی ہے. اس زمین کے بیلنس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کی کھوٹیاں رکھی ہیں. انہی پہاڑوں کے اوپر بغیر پلر کا آسمان رکھا ہے. یہ تمام تر چیزیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں یہ کائنات کی ڈیلیوری کا سبب کس کو بنوایا آمینہ کے لال کو بنایا. واہ واہ سبحان اللہ. میرا امام کہتا ہے حضور کائنات کی جان ہے اور جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضور ہیں اس کا مطلب ہم ہیں تو حضور ہیں. عقیدہ ہے زمین ہے اس کا مطلب حضور ہیں کیونکہ زمین کی زندگی کی وجہ حضور آسمان کے ٹھہرنے کی وجہ حضور ہیں آمینہ کے لال ہیں. اس حضوری کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے. کبھی یہ خیال بھی نہ کرنا کہ پتہ نہیں میری آواز پہنچی کہ نہیں پہنچی. میں نے بڑی مشہور بات بہت دنوں سے بیان کر رکھی ہے آپ کے قدم کو چوم کے مفتی جمال بھائی کی اس مجلس میں بیٹھ کے بیان کر دوں تاکہ آپ جب یہاں سے جائیں کل کاروباری چیئر پہ بیٹھنے کے لیے گھر سے نکلیں تو وضو بنا کے نکلیں انشاءاللہ. سبحان اللہ. کوئی مشکل ہے؟ نہیں. 10 بالٹی پانی سے نہاتے ہو ایک لوٹے سے وضو نہیں کر سکتے؟ ہاں وضو بنا کے نکلیں پھر درود پڑھتے ہوئے نکلیں. ایک غریب انسان زمین پر ایسا بھی تھا جو گھر سے نکلتا کپڑے کا گٹھر اپنے سر پہ رکھ کے بیچنے کے لیے نہ تو جاتا تو درود پڑھتے ہوئے جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی پوچھتا کیا بیچتے ہو تو پہلے درود پڑھتا پھر بتاتا کپڑے بیچتا. واہ واہ. کیا قیمت کتنی ہے تو درود پڑھتا قیمت بتاتا. پیسوں کے لین دین میں درود پڑھتا پھر پیسوں کا آواگمن ٹرانسفر ہوتا. حساب کتاب درود پڑھ کے کرتا تھا. کپڑوں کو ناپتا درود پڑھ کے کاٹتا درود پڑھ کے بچے ہوئے گٹھر کو سر پہ لے کے گھر آتا تو درود پڑھتے ہوئے. سونے سے پہلے حضور پر درود اٹھنے کے بعد وضو کر کے حضور پر درود. سبحان اللہ. سید صاحب تشریف لائیں آپ بیٹھے. نعرہ تکبیر. معلوم ہے کیا اس کی عادت تھی گھر سے نکلتا تو درود پڑھتے ہوئے اجازت دے دیں واپس آتا تو حضور پر درود پڑھتا رہتا تھا. سونے سے پہلے حضور پر درود پڑھتا. بہت دیر سے سارے خارجی کام ہو گئے اب میاں بھی تشریف لائیں تھوڑی دیر سن لیں گفتگو. لمبا سفر کر کے روز آ نہیں سکتا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ سلامت ہیں تو یہی میری بھی جو ہے تسکین قلبی و روحی و جسمی جو ہے آپ کو
مطمئن نظر آئے گی انشاءاللہ. آپ بے چین ہیں گے تو ہم بھی اپنے گھر پہ سو نہیں سکتے. آپ کو الجھن ہوگی تو ہم بھی اپنے گھر میں ایویل کھا کے سوئیں گے, کمپوز موسا گل کریں گے, سگریٹ پی کے. میرا بھائی ٹینشن میں ہے, سمجھ رہے ہیں, اس لیے آپ سکون سے بیٹھیں, تھوڑی سی بات سن لیں. وہ کہتا ہے میں درود پڑھتا تھا, اپنے گھر میں سونے سے پہلے حضور پر درود پڑھتا تھا. ہم موبائل کے سہارے سے سوتے ہیں, 3-4 مہینے کے بعد اگر وہ 30,000 کا ہوتا ہے تو 70,000 روپے کا موبائل ہو جاتا ہے. لیکن کبھی اس موبائل پر ہم نے یہ نہیں سرچ کیا دیکھیں غوث پاک کا روضہ کیسے ہے, واہ واہ کیا بات ہے. دیکھیں امام حسین کہاں آرام کر رہے ہیں. بے شک. کبھی ہمیں آیت الکرسی یاد کرنے کی توفیق نہیں ملی, انگلیاں گھس گئیں موبائل کی اسکرین پر دوڑتے 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 دوڑتے. صوفی سلطان میں نے ایک بات کہی تھی, تم رات کے 1 بجے 2 بجے موبائل کے سہارے سے سوتے ہو, تمہاری ہاتھوں میں انگلیاں مقید کرتی ہیں, موبائل کو قید کرتی ہیں, موبائل کی اسکرین پر تمہاری نظریں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ تم موبائل کے سہارے رہتے ہو, انگلیاں تھک جاتی ہیں, موبائل گر جاتا ہے. صوفی صاحب روک کے بولے یار تم تو سو جاتے ہو لیکن رات بھر مدینے والے آقا مدینے میں تیرے درود کا انتظار کرتے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کو طائف کے لوگوں نے بہت پریشان کیا, حضور کے بیٹوں کو کربلا میں بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا, حضور کی روح کو چھلنی کیا گیا, امام حسن کو زہر دے کے حضور کی روح کو تکلیف پہنچائی گئی. اے میرے غلام صاحبوں, اے میرے دوستوں, میرے محسنین, ایک بات یاد رکھ لو, اچھے اعمال سے الگ ہو کر کے برے اعمال کی طرف جا کر اب مزید حضور کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. اگر آپ کا عقیدہ جماعت اہل سنت سے اتفاق رکھتا ہے تو ہماری گفتگو صرف آپ سے, مجھے پوری کائنات کے وہابیہ دیابنہ سے کوئی مطلب نہیں, مجھے ان سے مطلب ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. ان سے کوئی مطلب نہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نہیں دیکھ رہے ہیں. جو کہتا ہے حضور یہ نہیں جانتے, حضور یہ نہیں جانتے, حضور یہ نہیں جانتے, انہیں بتا دو کہ تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت نہیں, میرا ٹاپک ہی نہیں ہے, مجھے گفتگو صرف آپ سے کرنی ہے جس کے دل میں بزرگوں کی, فقیروں کی, درویشوں کی محبت ہے, جو غریب نواز کے ملک میں غریب نواز کی وجہ سے موجود ہے, جو غوث اعظم کی محبت کی چادر اوڑے ہوئے ہیں, جس کو صوفیہ سے محبت ہے, ان سادات کرام کی جوتیوں کا غسالہ جو پینا چاہتا ہوں. مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں جنہیں اپنے جھوٹے سجدوں پر بڑا ناز ہے. پتہ چلے گا کتنی زبردست عربی تیری زبان سے نکلے گی, ہا ہا لا ادری کی صورت میں, ہے کہ نہیں؟ بہتری اسی میں کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگوں سے, واہ واہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان شاعر کہتا ہے کہ میرے بھائی نے میرے امام کے شعر پڑھے, مجھے 2 مصرے علامہ اعجاز کامٹوی کی یاد آئے. کہتے ہیں یا نبی نسخے تسخیر کو میں جان گیا. واہ واہ کیا بات ہے. کیپچرنگ سسٹم, جاذبیت, مقناطیسیت, کھینچ لینا کسی کو. یا نبی نسخے تسخیر کو میں جان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا نبی نسخے تسخیر کو میں جان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. زندگی میں تو انہیں جان نہ پایا لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا. زندگی میں تو انہیں جان نہ پایا لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا. حضرات تو گفتگو آپ سے ہے, سوال آپ سے کیا جائے گا. اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کو کھڑا ہونا ہے. ضرورت آپ کو ہے دین مصطفیٰ کو, آئین کو سیکھنے کی, ہمیں کسی اور سے کوئی مطلب نہیں. سنیں, وہ غریب انسان تھا جو درود پڑھتا تھا. ہم اے سی میں سوتے ہیں, یاد نہیں کرتے حضور کو. وہ کہتا ہے کہ چھپروں میں رہنے والا میں, کپڑے بیچ کر بچوں کے لیے کفالت کرنے والا میں. وہ کہتا ہے درود پڑھتے پڑھتے میری عمر کا ایک بڑا حصہ گزر گیا. وہ کہتا ہے ایک دن میں کپڑا بیچ کے واپس آیا, عشاء کی نماز پڑھی, درود پڑھ کے بستر پہ سویا تو میرے خواب میں حضور تشریف لائے. ہاں سبحان اللہ سبحان نا 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 نا, یہ بتائیے پہلے دل سے عقیدہ کیا ہے آپ کا, حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی آ سکتے ہیں. جس کا عقیدہ ہے ذرا زور سے بولے حضور آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آ سکتے ہیں. اگر نہیں آ سکتے تو یہ شعر کیوں پڑھا تھا آپ نے؟ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے, سبحان اللہ, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا. یا رسول اللہ, ہاتھوں کو اٹھا کے بولو میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا. یا رسول اللہ, یہ سب قبلہ بیٹھے ہوئے, میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا. یا رسول اللہ. اللہ سب کے اور ہمارے بھی گھروں کو پاک فرما دے. صوفیہ کہتے ہیں ایک دعا ہمیشہ کیا کرو, کرو گے؟ ہاں, ہاتھوں کو اٹھائیں. ایک دعا ہمیشہ کیا کرے, علماء بھی سنیں, طلبہ بھی سنیں. ایک دعا ہمیشہ کیا کرے, اے میرے مولا میری تنہائی کو مسلمان کر دے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ کہتے ہیں اے میرے مولا میری تنہائی کو مسلمان کر دے. کیا دعا کریں گے؟ میری ہاتھوں تنہائی, کو اٹھا کے بولیں میری تنہائی کو مسلمان کر دے. آمین آمین. انشاءاللہ کہہ دیں. حضور غوث پاک کے پاس دولت بہت تھی, سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھیں, واہ واہ لیکن غوث پاک یہی دعا کرتے تھے, اے میرے مولا اپنا فقیر بنا, اپنا محتاج بنا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان تب نہ بریلی کے امام نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہے. سبحان اللہ. ہاں, سمجھ رہے ہیں, آپ کے لیے اللہ اس کے رسول
کی ذات کافی ہے ماشاءاللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. چپٹر کلوز ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ کہتا ہے میرے خواب میں حضور تشریف لائے. آ سکتے ہیں حضور؟ آ سکتے ہیں. جس کا عقیدہ اونچی بولے. آ سکتے ہیں. وہ کہتا ہے میرے خواب میں حضور تشریف لائے. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ میں نے اب تک بغیر دیکھے حضور کو درود پڑھا تھا, اب جب حضور نظر آ گئے تو دیکھ کے پڑھنے لگا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نظر آئے تو میں حضور کو دیکھ کے درود پڑھنے لگا. وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو میرے بازوؤں کے قریب لیا. یوں حضور نے پکڑا میرے بازوؤں کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا, اے میرے عاشق, میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہم کہتے جا رہے ہیں, آپ سبحان اللہ کہتے جا رہے ہیں. ذرا اس کے عشق کی گہرائی کو ناپو. ہاں کتنے ملاح ڈوب جائیں گے میرے بھائی. ذرا سوچو, اس کے پاس کوئی گھوڑا گاڑی نہیں, کوئی پہچان نہیں. اس کے دروازے پر ڈاکٹر سے, انجینئر سے, عامل, نقیب, شاعر, خطیب, پیر, محدث, فقیہ, کوئی اسٹیکر نہیں لگا تھا, لیکن اتنا ضرور لکھا تھا یہ گھر عاشق رسول کا ہے. سبحان اللہ. درود پڑھنے والے کا گھر ہے. کیا تکلیف ہے آپ کو درود پڑھنے میں؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا درد ہوتا ہے درود پڑھنے میں؟ کہ درود پڑھیں گے بجلی کا بل زیادہ آ جائے گا, درود پڑھنے سے میری انسلٹی ہوگی, یہ کیسا دقیانوسی انسان ہے, ابھی تک وہی نونتے لکڑی کے بھاؤ میں اپنے آپ کو رکھے ہوئے. معاذ اللہ رب العالمین. یار درود ہی تو ہے جو تمہیں حضور کے قریب پہنچاتا ہے, ورنہ مرنے کے بعد روشنی کی بھیک کس سے مانگیں گے؟ مجھے بتائیں. کون ہے تمہارا؟ بیوی, بہنیں, بچیاں سب تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گی قبر میں. اگر اس اندھیری قبر کو کوئی روشن و منور کرنے کے لیے آئے گا تو آمینہ کا لال آئے گا. سبحان اللہ سبحان قبر کی چہار دیواری سے آواز آئے گی, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا. سبحان اللہ. پہلے تیار تو ہو جائیں درود پڑھنے کے لیے. کیوں درد ہوتا ہے آپ کو درود پڑھنے میں؟ جلدی سے نماز پڑھ کے باہر نکل آتے ہیں. کوئی غیبت کرنے کے لیے انتظار کرتا ہے, ٹھہر جایا کرو مسجد میں. ایسا شخص منتظر ہو تو ادھر توجہ ہٹا کے درود پڑھا کرو. اس سے زیادہ میری آواز مدینے والے آقا سننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتا ہے کہ میں درود پڑھتا تھا, میرے خواب میں حضور تشریف لائے. بہت بڑی بات ہے. وہ کہتا ہے کہ حضور نے میرے بازوؤں کو پکڑا اور پکڑ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا, اے میرے عاشق, میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑتا ہے. وہ کہتا میں کانپ گیا. میں نے کہا نا نا حضور, میرے ہونٹ بڑے گندے ہیں, آپ کے ہونٹ بڑے کافوری ہیں. آپ کے تلوے کو جبریل نے اپنی پیشانی سے مس کر کے آپ کو بیدار کرنے کا شرف پایا. حضور کہاں آپ کے مبارک ہونٹ, اگر یہ ہونٹ اس دور میں ہوتے تو 100 سال پہلے کے پاکیزہ شاعر کی آواز آتی کہ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت سرکار کی روح سے اجازت لے کر کے پھر یہ کہا جاتا کہ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اپنی سوچ کو, اپنے خیال کو پاک کرے. انشاءاللہ بولے انشاءاللہ. تھوڑا سا وقت نکالا کرے, 10 مرتبے ہی صحیح حضور پر درود پڑھیں گے. انشاءاللہ. باوضو گھر سے نکلا کرے, کاروبار کی طرف جاتے ہوئے درود پڑھتے جایا کرے. انشاءاللہ کہہ دے, دل سے بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ وہ کہتا ہے حضور نے اب میرے بازوؤں کو پکڑا, اپنی طرف کھینچتے فرمایا کہ میں تیرے ہونٹوں کو چوموں گا. میں نے کہا حضور نا نا نا, میرے ہونٹ گندے ہیں, گنہگار کے, اسیاں کے. آپ کے ہونٹ بڑے پیارے ہیں, نوری ہیں, کافوری ہیں. حضور فرماتے نہیں, میں تیرے ہونٹوں کو چوموں گا. وہ کہتا ہے میں ڈر گیا, مجھے لگا کہ اب بس حضور کے دونوں ہونٹ میرے ہونٹ سے لگ جائیں گے. ایک دم قریب آ گیا چہرے مصطفیٰ تو میں نے اپنے چہرے کو گھما لیا. جب میں نے اپنے چہرے کو گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے. سبحان اللہ. جب حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی. جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میں نیند سے بیدار ہو گیا, میری آنکھ کھل گئی. خواب میں تھا, اب باہر آ گیا. جب باہر آ گیا تو میں نے کیا دیکھا, میری جھونپڑی مہک رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کوئی کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مہک سکتی ہے کہ نہیں؟ مہک سکتی ہے. وقت ہوتا تو بتاتا کہ حضور کی زبان سے نکلنے والے حدیث مصطفیٰ کے الفاظ مہکے تھے. کتابوں میں ثبوت موجود ہے. وہ حرف مہکتے تھے جو حضور کی زبان مبارک سے نکلا کرتے تھے, جن حروف کو سن کر کے اس وقت کا اپنے عظیم دور کا عظیم بزرگ فیصلہ کرتا تھا یہ بات حضور نے کہی ہے کہ نہیں کہی. کسی نے پوچھا تجھے کیسے پتہ چلتا ہے, تو امی بزرگ ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے. وہ کہتا ہے حروف کے اندر خوشبو آتی ہے تو سمجھ لیتا ہوں یہ بات حضور نے کہی. سبحان اللہ سبحان اللہ.